बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बहस इस वक्त ये है कि कौन है जो इमरान खान साहब के खिलाफ है, कौन इमरान खान का दुश्मन है। क्या इमरान खान खुद अपने दुश्मन है या कोई और है जो इमरान खान को मुसलसल गिराने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान हैं इनके वो गिरते नहीं हैं, गिरते हैं तो फिर समझ जाते हैं। और अब भी इस मुबैना अमरीकी साजिश की कहानी इमरान खान की जुबानी सुनने के बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर ये मुझे एक्सपोज करेंगे तो मैं इनको और खिलाऊंगा। अब वो कैसे खिलाएंगे, वो तो खिलाने के पहले ही मास्टर हैं। उन्होंने तो माजी के अंदर भी पाकिस्तानियों के जहनों के साथ बहुत ज्यादा खेला है। अब भी जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को अमरीकी साजिश का कहकर गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने की बात की थी, नाजरीन क्या उसका धड़न तख्ता हो गया? क्या पाकिस्तान की आवाम के जज्बात मजरूह हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जिस अमरीकी गुलामी से निजात के लिए इमरान खान को मसीहा बनाकर उनके पीछे चलने की कोशिश कर रही थी, उनके साथ चल रही थी, अब क्या इमरान खान साहब की इस मुबैना ऑडियो के बाद ये समझा जाए कि इमरान खान की तमाम जंग जो है वो सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए है, या पाकिस्तानियों के साथ वाकई में वो जंजीरें जो है वो तोड़ना चाहते हैं, गुलामी से इनको निजात दिलाना चाहते हैं। बार बार अमेरिका ने भी कहा, बार बार पाकिस्तान के अफवाज ने भी कहा, बार बार दीगर अदारों ने भी कहा कि कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब थे कि डट कर खड़े थे। और डट कर खड़े होने की वजह से पाकिस्तानी अवाम भी उनके साथ खड़ी थी। उनकी पाकिस्तानी अवाम से मुराद उनके अपने चाहने वाले हैं जो उनके साथ खड़े थे, और वो ये समझते रहे कि पाकिस्तान के ये जो लीडर हैं इमरान खान साहब, ये शायद हमें इस वक्त अमरीकी गुलामी से निजात दिला देंगे। लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन, आज अमरीका की साजिश की जो कहानी है उसको इमरान खान की जुबानी सुनने के बाद मुझे कम से कम उन लोगों के जज्बात के साथ जो है वो हमदर्दी है कि उन लोगों के जज्बात का न जाने क्या बना होगा, क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इमरान खान साहब हैं कि वो आज भी डट कर खड़े हैं। वो ये समझते हैं कि नहीं, अब तो वो और खेलेंगे। अब वो किस तरह से खेलेंगे? अब जस्टिफिकेशन उनकी जमात की जानिब से जो आ रही है वो यही है कि देखें इमरान खान की बात जो है वो सच साबित हो गई। अगर इमरान खान इतना ही झूठा है तो लाओ वो साइफर और आवाम के सामने रख दो। एक्चुअल के अंदर नाजरीन अब एक और तरीका कि लाएं वो साइफर। आने वाले दिनों में शायद वो साइफर भी अब सामने आ जाएगा, और साइफर सामने आने के बाद उसके कंटेंट तो पहले ही सामने आ चुके हैं, मजीद भी क्लैरिटी के लिए साइफर सामने आ जाएगा। लेकिन नाजरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फैक्टर है इस वक्त ये होना चाहिए कि उन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के को जो है वो शामिल तफ्तीश करना चाहिए। चाहे वो तौकीर शाह साहब हों जो शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दे रहे हैं, चाहे वो ये आजम खान साहब हों जो इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि डोंट वरी, हम एक मीटिंग कॉल करते हैं, उस मीटिंग के मिनट्स होंगे, उनको मैनिपुलेट करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कर लें तो ये ज्यादा अच्छा है। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां में ये बात शामिल है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान जो कि उस वक्त के मौजूदा वजीर आजम थे, उन्होंने अगर ये कोई बात की है अपनी पॉलिटिकल लाइन को सामने रखते हुए कि जनाब मुझे पॉलिटिकल ये सूट करता है, तो क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी है नाजरीन कि वो भी उस लाइन को ही टो करना शुरू कर दे और उसी के ऊपर फर्दर आगे वो करना शुरू कर दे। यहाँ पर एक कंपैरिजन जरूर बनता है, और वो तौकीर शाह साहब के साथ बनता है कि तौकीर शाह साहब ने वहां पर शहबाज शरीफ साहब को, जो मरियम ने उनको मैसेज किया था कि हमें भारत से एक प्लांट मंगवाना है, तो उसके ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था कि जनाब ये हमारे गले पड़ जाएगा। इसका फर्दर जो है वो गले पड़ जाना का ये कहना, और फिर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि हाँ जी ठीक है हम मरियम को समझा देंगे। नाजरीन इससे ये साबित होता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं इनकी भी जिम्मेदारियों में कुछ बात शामिल है। इन्होंने भी पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है। अब इमरान खान साहब जो कहते हैं कि अमरीकी साइफर के खिलाफ जो है वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, गो के प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अब ये तहकीकात इन तमाम स्टेक होल्डर्स को भी साथ बिठाकर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि नाजरीन वज़ीर आज़म ऑफिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर बग्ड है, वहां पर कोई भी गुफ्तगू जो कि सीक्रेट नौयत की है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां की गुफ्तगू जो है वो सामने आ जाती है। अब ये 26 या 27 मार्च की गुफ्तगू ये भी सामने आई, क्योंकि 28 मार्च को मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग जिसका हवाला दिया गया। फिर शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त उनकी गुफ्तगू भी जो है वो सामने आई। तो इट मीन्स
اس کا مطلب واضح ہے ناظرین کہ پرائم منسٹر کا آفس بگڈ ہے اور اس بگڈ آفس کو فوری طور پر ڈی بگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گو کہ پرائم منسٹر نے اس وقت ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، لیکن ناظرین یہ بدقسمتی ہے کہ پرائم منسٹر آفس جو کہ آئی بی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، ان کی جانب سے یہ معاملہ جو ہے وہ ان کی جانب سے کوئی غفلت کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایکچوئل کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے پیگاسس۔ یہ پیگاسس سافٹ ویئر جو ہے وہ اسرائیل نے بنایا ہے، اور یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے معاملات جو ہیں وہ خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں۔ اس پیگاسس سافٹ ویئر کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھی یہ 3 سافٹ ویئر تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے پرچیز کیے تھے، اور یہ تھرڈ پارٹیز کے ذریعے سے پرچیز کرنے کے بعد ان کو دہشت گردی کے خلاف اور دیگر معاملات کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے اداروں کے پاس یہ 3 سافٹ ویئر موجود ہیں۔ ان 3 سافٹ ویئرز کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی ایک معاملہ ہوا تھا، اس کو ہم نے انڈیا کے اوپر ڈال دیا تھا کیونکہ انڈیا نے ڈائریکٹلی اسرائیل سے پرچیز کیا ہوا ہے، اور یہ ہم نے انڈیا کے اوپر ڈال دیا تھا۔ ایکچوئل کے اندر یہ موبائل بھی ہیک کر لیتا ہے، کوئی اور ڈیوائس ہو تو اس کو بھی ہیک کر لیتا ہے اور آپ کی آڈیو یا ویڈیو جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ بگ ہے، اور وہ اس کو ڈی بگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو امریکہ کی سازش کا بیانیہ عمران خان صاحب نے دیا تھا، وہ اب کہاں پر کھڑا ہوگا؟ وہ عوام جو ہے وہ اب اس نیریٹو کو کیسے بائی کرے گی؟ عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں، فروری تک وہ سب سے زیادہ غیر مقبول لیڈر تھے، لیکن پھر جب امریکی سازش کو لے کر وہ آئے اور انہوں نے کھیلنا شروع کیا، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھلائیں گے، تو پھر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ملی، اور پھر انہوں نے یہاں سے سیٹیں بھی جیتی۔ تو اب وہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اب ان کا بیانیہ کہاں جائے گا؟ اس کے اوپر بھی دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا یہ ڈیمیجنگ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے یا نہیں؟ عمران خان صاحب کے لیے ڈیمیجنگ ہونا یا نہ ہونا، یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ مائنڈ پلیئر بہت زبردست ہیں، اور مائنڈ پلینگ کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے پہلے بھی ان معاملات کو اپنے لیے استعمال کیا، اور اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک پاپولیرٹی گین کی، اب بھی وہ پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں چونکہ اپوزیشن لیڈر وہی ہیں، تو وہ اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے امریکی سازش سے نکلیں گے تو کچھ اور وہ جو ہے وہ نیا جو ہے وہ پینڈورا باکس کھول لیں گے، پھر کچھ اور نیا پینڈورا باکس کھول لیں گے۔ تو پینڈورا باکس کھولتے 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 وہ یقیناً اپنی پوزیشن کہیں نہ کہیں مینٹین ضرور رکھیں گے۔ تو یہ شاید اتنا ڈیمیجنگ نہ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا ڈیمیجنگ نہ ہونے میں ایک فیکٹر اور بھی ہے، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کلٹ تیار کی ہوئی ہے۔ اس کلٹ نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ عمران خان صحیح کہیں یا غلط کہیں، انہوں نے عمران خان کی بات ماننی ہے، انہوں نے کسی اور دوسرے تیسرے فریق کی بات نہ سننی ہے نہ ماننی ہے۔ وہ ایکچوئل کے اندر عمران خان کی کچھ لوگ محبت میں بھی کرتے ہیں، کچھ معاملہ جو ہے وہ عمران خان وہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان کی نفرت میں بھی کرتے ہیں کہ ان کو یہ لیڈرز اچھے نہیں لگتے۔ ان کو چونکہ وہ لیڈرز اچھے نہیں لگتے تو ان کے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، آلٹرنیٹ ان کے پاس صرف پھر عمران خان بچتا ہے، تو وہ کہتے ہیں چلو عمران خان سچا ہے یا جھوٹا، لیکن اس کی جو ہے وہ بات کو تسلیم کرو۔ اچھا، اب ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آڈیو لیک ہوئی شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، ایاز صادق صاحب کی اور دیگر صاحبان کی۔ اس آڈیو کے وقت تو عمران خان صاحب کہتے تھے اب ایک اور آڈیو آئے گی، اور ایک اور آڈیو کے اندر وہ یہ فلاں بات کر رہے ہوں گے، فلاں بات کر رہے ہوں گے۔ اب جب یہ آڈیو آئی ہے تو عمران خان صاحب نے اس کا الزام لگا دیا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے لیک کی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی آڈیو آئے تو وہ شہباز شریف لیک کرتا ہے، شہباز شریف کی آڈیو آئے تو وہ کوئی اور ہیکر جو ہے وہ لیک کرتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کو سوچنے کا ایک نقطہ ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ کریں تو کوئی اور کرتا ہے، کوئی اور کرے تو عمران خان صاحب کے متعلق کچھ اور ہو تو وہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے متعلق ہو تو وہ کوئی اور کرتا ہے۔ تو اس نقطے کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ایک سب سے بڑا کلیئر میسج جو کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو شہباز، نواز، زرداری برے لگتے ہیں تو ان سے بغض آپ ضرور کریں، ان سے لڑائی بھی کریں، ان سے نفرت بھی کریں، بھلے کچھ بھی کریں آپ، اور ان کی نفرت میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آپ بالکل سپورٹ کریں، ہم آپ کو اعتراض نہیں کرتے، لیکن آپ افواج پاکستان اور ان اداروں کو کم از کم جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں جن کی دن رات کی محنت سے اور جن کی اپنی جانیں قربان کرنے کی وجہ سے
پاکستان جو ہے وہ آج داخلی اور خارجی دونوں محاذوں کے اوپر جو ہے الحمدللہ 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 ایک پرامن ملک ہے، اور وہ جو وار آن ٹیرر کی صورت کے اندر پاکستان کے اندر مسائل جنم لیے تھے ان سے اب نکل چکا ہے۔ تو پاکستان کو اس وقت کم از کم جو ہے وہ استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اب کم از کم امریکن سازش کے اس بیانیے سے نکل کر استحکام کے لیے کم از کم 2023 تک کا انتظار کر لیں اور نکل جائیں، ایکسیپٹ کر لیں ریالٹیز کو، اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے ریالٹیز کو جو ہے وہ آپ کم از کم جو ہے وہ اب استحکام کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، سیاسی معاشی استحکام کے لیے جو ہے وہ خاموشی سے جا کر پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں، کیونکہ اگر آپ نے الیکشن کا مطالبہ کیا تو عین ممکن ہے کہ اس آڈیو لیک کے بعد آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہو اگر آپ فوراً الیکشن کے اندر جائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے، اور بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔